بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، بنی اسرائیل کا ایک گروہ شہر ایلیا میں دریا کے کنارے آباد تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کا امتحان لیا اور حکم دیا کہ ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار نہ کرے۔ ادھر مچھلیاں بھی ہفتے کے دن دریا کے کنارے پر آ جاتی اور آگے پیچھے بالکل غائب ہو جاتی، اور ہفتے کو یہ مچھلیاں پکڑنے سے روک دیے گئے تھے۔ مچھلی دریا کے کنارے رہنے والے کو ویسے بھی مرغوب ہوتی۔ جب کچھ دن ان کو مچھلیاں نہ ملی تو ماہی بھی آپ کی طرح تڑپنے لگے۔ جب اس حسرت سے بےتاب ہوئے تو آپس میں مشورہ کیا کہ کسی حیلہ سے مچھلیاں پکڑی جائے تاکہ حرام پیل سے بھی باز رہے اور مچھلی کے شکار سے بھی محروم نہ رہے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ جمعہ کے دن شام کو دریا کے کنارے پر گڑھے کودی جائے اور نالیوں سے ان گڑھوں کو دریا سے ملا دیا جائے۔ چنانچہ دریا کا پانی ان گڑھوں میں بھر جاتا اور پانی کے ہمراہ مچھلیاں بھی ان میں آ جاتی۔ جب مچھلیاں خوب بھر جاتی تو ان نالیوں کو بند کر دیتے تاکہ مچھلیاں نکل نہ جائے، اور اتوار کے دن ان مچھلیوں کو پکڑ لیتے اور پیروخ کرتے اور خود بھی کھاتے اور کہتے کہ ہم نے ہفتے کے دن شکار نہیں کیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دے دی تاکہ باز آ جائے۔ احادیث میں آیا ہے کہ اس شہر کے لوگوں میں اس بدعملی کی بنا پر 3 گروہ ہو گئے۔ ان میں سے تقریباً 12,000 نصیحت کرنے والے تھے، اور ایک جماعت ایسی تھی جو نصیحت کرنے والوں کو کہتی کہ تم ان کو نصیحت کیوں کرتے ہو، ان کو تو خدا خود سنبھالے گا۔ ناظرین، منع کرنے والوں نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر ادا کر لیا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی اور اس بدذات گروہ کے درمیان ایک دیوار کھینچ لی تھی اور اپنے کسی کو ان کے پاس نہیں جانے دیتے اور نہ ان میں سے کسی کو اپنے پاس آنے دیتے۔ یہ تقریباً 70,000 افراد تھے جو اس گناہ اور جرم عظیم میں مبتلا تھے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی ہوئی تھی، اس لیے یہ اس کام کو حلال سمجھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ 40 یا 70 برس تک وہ اس نافرمانی پر قائم رہے، یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت اور خلافت کا زمانہ آ پہنچا۔ آپ علیہ السلام نے ان کے حال پر مطلع ہو کر نصیحت فرمائی اور اس سے منع فرمایا اور عذاب خداوندی سے ڈرایا، لیکن وہ باز نہ آئی اور کہنے لگے کہ ہم تو عرصہ سے یہ کام کرتے آئے ہیں، اور یہ لوگ مچھلیوں کے اس کاروبار سے کافی مالدار ہو گئے تھے، اور ان لوگوں نے صاف انکار کر دیا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان لوگوں پر بددعا فرمائی، حق تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ ناظرین، ابن کثیر میں ہے کہ مسلم جماعت نے ان لوگوں کا مکمل بائیکاٹ کر دیا اور ان سے بالکل الگ ہو گئے۔ بستی کے درمیان ایک دیوار کھینچ لی اور اپنے آنے جانے کے لیے ایک دروازہ رکھا۔ اس پر بھی ایک مدت اس طرح گزر گئی۔ ایک دن جب مسلمان صبح کو جاگے تو دیکھا کہ کافی دن چڑھ گیا، لیکن ان لوگوں کے ابھی دروازے بند ہیں اور نہ ہی ان کی آوازیں آ رہی ہے۔ یہ لوگ حیران تھے کہ آج کیا بات ہے۔ آخر جب کافی دیر گزر گئی تو لوگوں نے دیوار پر چڑھ کر دیکھا تو وہاں عجب منظر نظر آیا۔ دیکھا کہ وہ تمام لوگ، عورتیں اور بچوں سمیت بندر بن گئے ہیں۔ ان کے گھر جو راتوں کو بند تھے اس طرح بند ہے، اور وہ کل انسان بندروں کی صورت میں ہے جن کی دمیں نکلی ہوئی ہے، بچے چھوٹے بندروں کی شکل میں، مرد بڑے بندروں کی شکل میں، اور عورتیں بندریاں بنی ہوئی ہے۔ ہر ایک پہچانا جاتا ہے کہ یہ فلاں مرد ہے، یہ فلاں عورت ہے اور یہ فلاں بچہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جو جوان بندر بن گئے تھے اور بوڑھے سور بن گئے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تھوڑی مدت میں وہ سب ہلاک ہو گئے اور ان کی نسل نہیں ہوئی۔ یہ سب 3 دن میں یوں ہی ناک رگڑتے رگڑتے مر گئے۔